الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح روزانہ کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں، اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث نمبر 27 ہے، جس میں نیکی اور گناہ کی کچھ علامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حدیث اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم۔ وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ قال الشيخ رحمه الله حديث حسن، ورويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناگوار ہو۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اور وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے کہ جس پر نفس مطمئن ہو اور جس پر دل پرسکون ہو، اور گناہ وہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں۔ حدیث حسن ہے۔ مسند امام احمد اور مسند امام دارمی میں بھی یہ حدیث حسن روایت سے مروی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اخلاق کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی اس کی اہمیت ہے، اور حسن اخلاق کو آپ علیہ السلام نے نیکی قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ حسن اخلاق میں وہ تمام فضائل و مکارم داخل ہیں کہ جن کی طرف قرآن عظیم نے ہمیں دعوت دی ہے، اور جن کو آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ جیسا اللہ کے ساتھ تھا یا اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا، وہی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے، اور جیسا کہ قرآن مقدس نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ اور گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس سے دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور قلق و اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور دل بھی پرسکون ہوتا ہے۔ مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے عیوب کے بارے میں علم نہ ہو جائے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھے اگر گناہ ہوگے، اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں پر اس وقت تک پردہ ڈالتا رہتا ہے کہ جب تک وہ خود ان پر پردہ ڈالتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ان کو کھلا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما،
اور ہمارے حالات پر پردہ پوشی فرما۔ خود بھی اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے، اور اگر آپ کو کسی کے کوئی عیب نظر آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو مومن ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں ان کے اوپر لوگ مطلع نہ ہوں۔ اس کے برخلاف فاسق اور فاجر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے گناہوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور بڑے ڈٹ کر کرتے ہیں، اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، اور بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، آپ نے فخر سمجھ کر جو ہے آپ نے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ شبہ کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسا کام کرے کہ جو شکوک اور شبہات سے پاک ہو۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ آدمی جس عمل کو مباح و جائز ہونے کی شرعی دلیل موجود ہو، اگرچہ اس کے اوپر دل مطمئن نہ ہو، تب بھی حدیث کے اوپر آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اور ساری چیزوں کے بارے میں دل ہی کو اپنا مفتی نہیں بنا دینا چاہیے، اور شریعت پر آدمی عمل پیرا ہو۔ اور کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بہت ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر میں، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ سفر کے اندر آدمی کو جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 پڑھنی ہے۔ ایسے ہی سفر میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میں پورا رکھوں گا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایسے ہی آپ کو اس کی مثال یاد ہوگی، صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے مکہ مکرمہ کا قصد لے کر، آپ کو روک دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا، بلکہ جب کہ صحابہ کرام اس چیز کے منافی سمجھتے تھے، اور صحابہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنا احرام کھول دیں اور اپنی قربانی کر دیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، اور انہوں نے احرام کو بھی کھولا اور قربانی بھی کی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے دل کو مفتی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جہاں پہ شریعت کی بات ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں دل کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں ایمان اور استقامت ہے تو وہ شکوک اور شبہات وہ دل انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور ایسے ہی اس دل کے اندر نیکی اور برائی کی تمیز بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ تھی آج کی حدیث۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔